سبحان اللہ نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یوصیہ نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقتتا بالصخور میدان ارضی وعظمت وجلت بالقاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس صلوات پر محمد عزاداران ماتم سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام مسلسل نسائے مبارک کی تلاوت کے ذیل میں کچھ نہ کچھ رموز آپ کے خدمت میں ارسال کیے جا رہے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کو ہم نے کتاب بھی عطا کی اور میزان بھی عطا کیا۔ وہ رسولوں کو بھیجنا، نبوتوں کو بھیجنا، ہادیوں کو بھیجنا، یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ ہادی جب بھی آئے گا اس کی جانب سے آئے گا، تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو سکے، انسان ہدایت پا سکے۔ چونکہ ان کو تو بھیجا کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ، اور جب ہم کو پیدا کیا تو کس حالت میں پیدا کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو اس حالت میں پیدا کیا لا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے پاس حویث تھی، نہ اطلاع، نہ نظریہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ لا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب آئے کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جب آئے تو تم لا تعلمون تھے، اور جب جاؤ گے تو خالق کائنات نے جو پیدا کیا ہے
آپ کو کس بنیاد پر پیدا کیا؟ کیا پریشر میں پیدا کیا؟ کوئی دبش تھی؟ آپ نے کچھ آنے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، فقط اس نے اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اس کا ایک لطف تھا، اس کا ایک کرم ہے، اس کرم کی بنیاد پر اس نے آپ کو بھیجا، اور ایک دن آپ کو بلا بھی لے گا۔ لیکن جب بلائے گا، ہاتھ وہی ہے، پیر وہی ہے، جسم وہی ہے، دل وہی ہے، دماغ وہی ہے، فقط ایک روح کو پلٹانا ہے۔ کائنات کی دولتیں خرچ کر دو، ایک روح کو نہیں بلا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پہ بھاری ہے انسان کا وجود۔ یہ کائنات پہ بھاری ہے انسان کا وجود۔ آپ کو ہاتھ کی قیمت معلوم نہیں ہے، پیروں کی قیمت معلوم نہیں ہے، اس جسم کی قیمت معلوم نہیں ہے، زبان کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو کیا ہوتا؟ پیر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ توجہ ہے نا؟ اگر یہ ناک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنا کر کائنات میں انسان کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، انسان کو بھیجا اپنے صفات کا مظہر بنا کر کہ میں نے تیرے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، میں نے تجھے ایک خوبصورت جسم دے کر ایک نئے انداز کے ساتھ تجھے کائنات میں بھیجا ہے۔ اب اگر تو شریف النفس ہے تو کائنات میں جا کر لعلکم تشکرون میرا شکریہ ادا کر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کائنات کے اگر تو شریف النفس ہے، اگر تو کائنات کے اندر شریف النفس ہے تو میرا شکریہ ادا کر۔ آدم ہوں گے مسجود ملائکہ، میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ نوح ہوں گے صاحب سفینہ، میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ موسیٰ ہوں گے نیل کی موجوں میں کھیلنے والے، میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ ہوں گے مردوں کو جلانے والے، میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی نبی ہو، اولیاء ہو، غوث ہو، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے، کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ مگر اسی قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت اللہ ہو کر میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں تمہارا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہر ایک کے اوپر واجب کیا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرے۔ مگر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تمہارا شکریہ، فاطمہ تمہارا شکریہ، علی تمہارا شکریہ، حسن تمہارا شکریہ، اور حسین تمہارا شکریہ۔ تو اب ایک جملہ کہوں اگر خوش ہو جائیں، جو بندے اللہ سے شکریہ لیتے ہوں وہ بندوں سے بیعت کے محتاج ہوں گے، بندوں سے بیعت کے محتاج ہوں گے۔ مانتا ہوں مان، نہ مانتا ہوں نہ مان، ہمارے ماننے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارے ماننے کے لیے تو فقط اللہ کافی ہے۔ اللہ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے سرکار؟ اہل بیت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ علی تمہارا شکریہ، حسن تمہارا شکریہ، حسین تمہارا شکریہ، فاطمہ تمہارا شکریہ، محمد تمہارا شکریہ۔ کس کا شکریہ بھیج رہا ہے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اہل بیت اللہ ہو کر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔
اب دیکھیں انسان کی زندگی کے جینے کے کچھ اسباب ہیں. میں سوچ رہا تھا مجمع آ جائے تو میں کچھ آگے بڑھوں، لیکن میرے سامنے آج پھر وہی بچے کے بچے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انسان کی جینے کے کچھ اسباب ہیں، میری طرف انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. انسان کے جینے کے کچھ اسباب ہیں جن کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. ایک ضروری ہوتی ہے، ایک غیر ضروری ہوتی ہے. غیر ضروری وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، ضروری وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہ پنکھا، اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اگر گھر کے اندر نہ ہو تب بھی زندگی گزر سکتی ہے. ہر گھر کے اندر فریج ہے؟ نہیں ہے. ہر گھر کے اندر اے سی ہے؟ نہیں ہے. ہر گھر کے اندر ماربل بچھا ہوا ہے؟ نہیں بچھا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر پنکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی. اس چیز کا نام ہے رزق. اس چیز کا نام ہے رزق. اور رزق کہتے کس کو ہے؟ کہ جو انسان کو زندہ رکھے، مرنے نہ دے. اسی لیے کہتے ہیں محبت اہل بیت سب سے بڑا رزق ہے. ہائے 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 ہائے، محبت اہل بیت سب سے بڑا رزق ہے کہ جو ہمیں مرنے ہی نہیں دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ضروری بھی ہے یہ رزق، ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس میری طرف متوجہ ہو جائیے، شاید کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. ایک ضروری اور ایک غیر ضروری. اچھا، جس چیز کو پوری کائنات رزق سمجھ رہی ہے، یہ گیہوں، یہ چاول، یہ آٹا، یہ شاہی ٹکڑے، یہ رزق ہے. آپ بھی تسلیم کر لیجئے گا کہ یہ رزق ہے. اب کسان لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ ارے سرکار کچھ تو بولیے. زمین سے. آپ زمین سے سمجھ رہے ہیں رزق؟ زمین سے نہیں. قرآن اور کچھ کہتا ہے رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو، بادل کے دوش پر تمہارا رزق تیرتا ہوا زمین کی آگوش میں آ جائے. زمین کی آگوش میں تمہارا رزق آ جائے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے آئے گا. اللہ نے اہل بیت کا شکریہ کیوں کیا؟ نہیں سمجھ رہے. اللہ نے اہل بیت کا شکریہ کیوں کیا؟ ہر ایک کے لیے رزق کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے آئے گا. اب ادھر والوں کا فریضہ یہ ہے کہ رزق ادھر سے آئے، شکریہ ادھر سے جائے. اب بات ہوئی تو کیا ہوئی؟ آدم کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا. نوح کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا. میلائیل کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا. موسیٰ کے لیے رزق ادھر سے آیا،
شکریہ ادھر سے گیا، عیسیٰ کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا، مریم کے لیے رزق ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے گیا۔ اب اللہ نے اہل بیت کا شکریہ کیوں ادا کیا؟ ہر ایک کے اوپر واجب تھا کہ قانون بنایا تھا کہ رزق ادھر سے آئے گا، شکریہ ادھر سے جائے گا۔ اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھ کر رزق ادھر سے دیا، شکریہ ادھر سے آیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ رزق ادھر سے، شکریہ ادھر سے۔ اہل بیت نے رزق ادھر سے دیا، شکریہ ادھر سے آیا۔ 3 دن آیا لینے والا، 4تھے دن آیا ہی نہیں۔ اہل بیت نے کہا کہ قیامت تک آتے رہو گے تو ہم تمہیں عطا کرتے رہیں گے۔ تمہارے نہانے کا مسئلہ ہے، ہمارے دینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم قیامت تک آتے رہتے، ہم تمہیں دیتے رہتے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے 2 رخ، مکہ 13 برس، مدینہ 10 برس۔ مکے میں دعوت ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھا کر زمین والوں کو کھلایا، مدینے میں آسمان والوں کو کھلایا۔ اہل بیت کی عطا سے نہ زمین والے بچے نہ آسمان والے بچے۔ پردے والا امام کہتا ہے بیکم روز کل ورا، اے محمد و علی، آپ کی وجہ سے زمین والوں کو بھی رزق ملتا ہے، آسمان والوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ زمین والے کھائیں تو آپ کی وجہ سے، آسمان والے کھائیں تو آپ کی وجہ سے۔ زمین والوں کو بھی رزق دے، آسمان والوں کو بھی رزق دے۔ اسے قرآن کی زبان میں محمد و علی کہا جاتا ہے، اور جو ایک زانو پہ محمد کو بٹھا کر ایک زانو پہ علی کو بٹھا کر لقمے توڑ کے کھلائے، اسے ابو طالب کہا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انسان کو ہم نے بھیجا کہ شکریہ ادھر سے شکریہ ادا کرے۔ ہم نے ہدایتوں کے لیے نبوتوں کو بھیجا، رسالتوں کو بھیجا، کتاب معین کی، شریعت معین کی، کہ انسان راہ راست کے اوپر آ جائے اور ہدایت و رہنما میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے بھیجی، اور اس میں کیا نہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ ہم نے آسمان سے کتابیں تو نازل کر دی، میزان تو نازل کر دیا، رسولوں کو تو بھیج دیا، اور ہمیں ضرورت پڑی کہ آسمان سے ایک لوہے کو بھی ہم نازل کریں۔ کیوں کریں؟ وہ منافع للناس، مومن کے لیے فائدہ ہے اور کافر کے لیے نقصان ہے۔ اس لوہے کے اندر کافر کے لیے نقصان ہے۔ اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، قسم خدا کی اگر ہم بیٹا پلیز، میں نے آج جمعے میں ایک اعلان کیا تھا کہ والدین جو کفیل ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں۔ ایک دیکھتا ہے تو اس کی برابر میں 4 دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
کہ ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور انسان غور کرے اور انسان فکر سے کام لے. کیونکہ آج شب 4 ہے، محرم کی شب 4 ہو گئی ہے، 3 دن مکمل ہو چکے ہیں، چوتھی شب شروع ہو چکی ہے. لہذا اس چوتھی شب کے لیے ہمیشہ ایک تذکرہ ہوتا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا. اس میں خالی مصائب پڑھ دیے جاتے ہیں. کون ہے جناب مسلم ابن عقیل؟ ہزاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا ہے، چونکہ کوفے سے بہت زیادہ خطوط آئے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں، برابر سنتے رہتے ہیں، تو امام نے جب اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور جناب مسلم کو خط دیا، خط کی جو ہیڈنگ تھی اس پر لکھا ہوا تھا قد ارسلت علیکم اہل بیتی و ثقتی، کہ میں تمہارے درمیان میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو ہمارے اہل بیت میں افضل ہے، وثیقتی، اور ہم اہل بیت میں معتبر ہے. قد ارسلت علیکم، کون ہے جناب مسلم ابن عقیل؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ دو بہادروں کو اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے لیے پالا تھا. ایک غازی ابو الفضل العباس اور ایک جناب مسلم ابن عقیل. بڑی غور سے سنیے گا سرکار، میں رخ کو اور کہیں بھی لے جا سکتا تھا، میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اسی کے اوپر نظر ثانی ڈال دی جائے. اور دونوں وفاؤں کی یادگار کی ذمہ داری، جیسے اہل بیت کی یادگار کی ذمہ داری اور بقا کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، ایسے ہی ان دو وفاؤں کی یادگار کی ذمہ داری بھی خدا نے لی ہے. غازی کی یادگار پرچم ہے، علم ہے، اور مسلم کی یادگار مجلس کے بعد زیارت امام مظلوم ہے. یہ بتایا گیا. امام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو ہم اہل بیت میں افضل ہے، وثیقتی، اور میرے اعتماد کی جگہ ہے. کتنا بڑا جملہ ہے قسم خدا کی. جناب مسلم کے لیے کوفے میں جب بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت میں افضل ہے اور میرے اعتماد کی جگہ پر ہے. اب جملہ بدل دوں، خدا کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. خدا کے اعتماد کو حسین، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل. واقع کربلا کے لیے جس ذات کا خدا نے انتخاب کیا اسے حسین کہتے ہیں، اور مقدمہ کربلا کے لیے حسین نے جس ذات کا انتخاب کیا اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. مسلم ابن عقیل کون ہے؟ مسلم ابن عقیل قسم خدا کی، ہاتھ رکھیے گا. آپ نے بزرگوں نے تو سنا ہوگا، بچے ذرا غور سے سنیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل
کوفے کے اندر آ گئے. کتنے ہزار لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی سنتے رہتے ہیں. 18,000 کم سے کم و پیش نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کے آپ یہاں پر موجود تھے. لشکر کے لیے جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی چلے گئے. آپ مہمان ہوئے ہانی ابن عروہ کے یہاں. ہانی ابن، جب آپ کوفے میں جائیں گے مسجد کوفہ کی برابر میں جہاں جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے اسی کے ٹھیک سامنے ہانی ابن عروہ کا بھی روضہ ہے. بالکل ٹھیک سامنے. جو گئے ہوں گے انہوں نے بظاہر اس کو دیکھا ہوگا. ہانی ابن عروہ. یہ ہانی کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے صحابی. کتنے بزرگ شخصیت کا نام ہے. پیغمبر کے صحابی، مولا کائنات کے صحابی، امام حسن کے صحابی. اور جناب مسلم ابن عقیل کون ہے؟ امام حسین کے سفیر. دونوں کا فرق دیکھیے کہ امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت میں افضل ہے اور ہمارے اعتماد کی جگہ ہے. ہانی ابن عروہ ابن زیاد جب کوفے کے اندر آیا اس کو اطلاع ملی کہ ہانی بیمار ہے، صحابی رسول ہے، عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے. فوج کو، لشکر کو اس نے باہر کھڑا کیا. جناب ہانی کو پتہ چلا کہ ابن زیاد عیادت کے لیے آ رہا ہے. ہانی کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں. قسم خدا کی جگر سے نکال کے تاریخ دے رہا ہوں. اتنا سمجھا کہ کوئی پڑھے گا بھی نہیں، پڑھے گا اور نکل جائے گا داد لے کے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بھائی آپ نے بلایا ہے سننے کے لیے تو سن لیجئے گا. آپ اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں. یہ ذکر امام مظلوم ہے، یہاں پر تو ثواب ہی ثواب ہے. میں منزل اور کہیں بھی لے جا سکتا تھا، عرب بھی لے جا سکتا ہوں اور لے کے جاؤں گا. اس مجلس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ہلکے میں پڑھ رہا ہوں. یہ 1.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے اور 2 کی بھی ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کوئی بھی چیز بخالی سن لیجیے، ٹائم وہی لوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں کتنی انسان کے اندر بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے، وہ کتنا بیٹھ سکتا ہے. ایک میں اگر گھیر کے بٹھا بھی لیا تو دوسری میں پھر وہ یہی سوچے گا تھوڑا سا. تو لہذا ہم کو بھی مزاج کا معلوم ہے. دنیا میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا رہتا ہے کہ انسان کے اندر بیٹھنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے. بس آج کا مزاج یہ ہو گیا 1 گھنٹہ 50 منٹ. سیدھا سا مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جناب ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے ابن زیاد آیا. بڑی غور سے سنیے گا. اور جب وہ آیا ہے، جناب ہانی کون ہے؟ ہانی ابن عروہ رسول کا صحابی، علی کا صحابی، امام حسن کا صحابی، اتنے معصوموں کا صحابی ہے. اور جب اس کو پتہ لگا کہ ہماری عیادت کے لیے آ رہا ہے تو جناب مسلم سے کیا کہا کہ جو گھر کے اندر تھے کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ. اور یہ جو سب کچھ ماجرا سجا ہوا ہے، ابن زیاد آئے گا، فوج باہر ہوگی، لشکر باہر ہوں گے، تیر و تبر باہر ہوں گے، لہذا اکیلا ہوگا. جب ہم تمہیں سگنل دیں تو تم نکل آنا، اس کا یہیں پر کام تمام کر دیا جائے.
یہ فتنہ و فساد یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ کون ہے ہانی؟ رسول کا صحابی مسلم ابن عقیل کون ہے؟ حسین کے سفیر ابن زیاد آیا، بیٹھا رہا، ہانی ابن عروہ شیر پر شیر پڑھتے رہے کہ تم ہماری جان کی فکر نہ کرو، جو ہم نے کہا ہے تم اس کام کو انجام دو۔ جناب مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے سے نہیں نکلے، جناب ہانی سگنل دیتے رہے، نہیں نکلے۔ ابن زیاد کچھ بھاپ گیا، بھاپنے کے بعد اٹھ کے چلا گیا، اور جب گھر سے نکل گیا، ہانی ابن عروہ کون ہے؟ رسول کا صحابی۔ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ امام حسین کے سفیر۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت میں افضل، اعتماد کی جگہ کے اوپر۔ ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سگنل دیتے رہے، تم نے پورا پروگرام کو فیل کر دیا۔ تو معلوم ہے جناب مسلم ابن عقیل نے کیا کہا کہ ہانی ہم اہل بیت کسی کے اوپر بزدلانہ حملہ نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے، ہم اہل بیت بزدلانہ حملہ نہیں کرتے۔ سرکار یہ جواب ہانی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، یا دنیا والوں کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اگر جناب مسلم ابن عقیل اس دن ابن زیاد کو قتل کر دیتے، ابن زیاد کون تھا؟ یزید کا گورنر، گھر کے اندر قتل کر دیتے، تو مورخ کیا لکھتا، تاریخیں کیا لکھتی کہ وہ تو یزید کا گورنر تھا، بڑا شریف تھا، تنہائی کا موقع پا کر گھر کے اندر حسین کے سفیر نے یزید کے گورنر کو قتل کر دیا، پورا واقع کربلا انتقامی کارروائی بن جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، پورا واقع کربلا انتقامی کارروائی بن جاتا۔ اسی لیے تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے قتل نہ کر کے بنیادی اینٹ رکھ دی کربلا کی، کہ دیکھو کربلا کیسے بچائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا سفیر ہے، اور کیا کہہ رہا ہے امام مظلوم؟ اہل بیتی، ہم اہل بیت میں افضل ہے، وثیقتی اور میرے اعتماد کی جگہ ہے۔ کتنا بڑا فقرہ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے۔ کب بہادر تھے جناب مسلم ابن عقیل؟ ابو طالب کے گھر کا بچہ کوئی بہادری میں کمی نہیں تھی۔ اگر دنیا اسلام کو نسل ابو طالب میں پیدا کر دیتا تو کوئی بزدل نہ ہوتا۔ یہ تو ابو طالب کے گھر کی فضیلت ہے سرکار۔ کتنے لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، آپ سنتے رہتے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی، کیا ہجوم ہوا ہوگا قسم خدا کی، یہ بتائیے۔ جب جناب مسلم کی بیعت کی تو ہجوم کیا ہوا ہوگا؟ ہجوم بتاؤں آپ کو؟ جب مولا متقیان کی بیعت ہوئی تو ہجوم کیا تھا؟ آپ کے میرے پہلے امام کی جب بیعت ہوئی 3 کے بعد تو ہجوم کیا تھا؟ ملائے کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ جب میری بیعت کا دن آیا کہ لوگ میری بیعت کریں گے، جو بیمار تھے وہ عصے کا سہارا لے کے مسجد میں آ رہے تھے،
جو ضعیف و ناتواں تھا وہ رشتہ داروں کا سہارا لے کے آ رہا تھا. بچے تھے کہ دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے, اور میرے حسن و حسین کچل گئے اس مجمع کے اندر کہ آج علی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والی ہے. علی کے ہاتھ پر. یہ مجمع علی کی بیعت کو دیکھنے کے لیے کیوں آ رہا تھا؟ کس لیے آ رہا تھا علی کی بیعت دیکھنے کے لیے؟ اس لیے آ رہا تھا کہ منبر تک 4 سیڑھیوں کا پہلے والا آیا. اس نے کیا کہا؟ میں وہاں نہیں بیٹھوں گا کہ جہاں رسول تھے, وہاں بیٹھوں گا جہاں رسول کے قدم تھے. ایک پہ بیٹھ گیا. دوسرے کا نمبر آیا, کہا کہ میں وہاں نہیں بیٹھوں گا جہاں پہلا تھا, جہاں اس کے قدم تھے وہاں بیٹھوں گا. تیسرا آیا, کہا کہ دوسرے کی جگہ نہیں بیٹھوں گا, وہاں بیٹھوں گا جہاں اس کے قدم تھے. سیڑھیاں ہو گئی ختم. مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ سیڑھیاں تو ختم ہو گئی, اب دیکھتے ہیں علی کہاں پر بیٹھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, منبر کے برابر میں خطبہ دے کر بیعت لے کر گھر کو واپس آ جائیں گے, مگر جب کائنات کا امیر رسول کا امامہ, رسول کی ریدا, رسول کا عصا پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے, ایک مرتبہ منبر کا سفر شروع کیا. پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, رسول کی جگہ کے اوپر جا کر بیٹھے. بیٹھنا تھا. ایک مرتبہ مجمع کی آواز بلند ہوئی, رسول کی جگہ نہ پہلا بیٹھا, نہ دوسرا بیٹھا, نہ تیسرا بیٹھا. یا علی, یہ تو رسول کی جگہ ہے, رسول کی جگہ ہے. سانسیں رک گئی, نبضیں رک گئی, دل کی دھڑکنیں رک گئی. ایک مرتبہ کائنات کے امین نے سکوت کو توڑا. توڑنے کے بعد کہا, اوہ کمینے, بطول کے شوہر نے گال کے اوپر تماچا مار کر بتایا تو اس دن مر گیا تھا جس دن یہ قدم دوش پیغمبر پہ گئے. تو اس لکڑی کے منبر کی بات کرتا ہے کہ رسول کی جگہ یہ قدم تو دوش پیغمبر پہ جا چکے ہیں. مگر عزیزو, اب میں تاریخ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا, یہ موضوع پھیل جائے گا, میں وہیں لوٹ کے آنا چاہتا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل, انشاءاللہ کل جناب مسلم ابن عقیل ہاتھ پر بیعت. اب دیکھو بیعت کا منظر قسم خدا کی کتنا عجیب ہوگا اور کتنا رش ہوگا. جناب مسلم ابن عقیل جب منبر پہ آئے تو کیا کہا جناب مسلم ابن عقیل نے؟ فاقلو علی الکوفہ ان لا تتاقلو. کوفے والو تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے؟ پڑھ بھی میں کسی اعتماد کی بنیاد پہ رہا ہوں. مجلسی مجمع ہے, میرے سامنے سمجھدار بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے یہ کلمات پڑھ بھی رہا ہوں, شاید نہ پڑھتا. قسم خدا کی ایک ایک فکرے پر غور کیجئے کہ آل محمد کی زبانی کیسی ہوتی ہے, الفاظ کیسے ہوتے ہیں, آقا حسین کے لیے کیا الفاظ جناب مسلم ابن عقیل نے استعمال کیے. تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کون ہے, یزید کون ہے؟ کلامی قرآن, مناطب الرحمن, کاسب کل خیر. تم جانتے ہو کہ حسین کون ہے؟ کلامی القرآن, جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ کوفے والوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میرا حسین؟ جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے, رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے, قاسم کل خیر, ہر خیر کا بانٹنے والا میرا حسین. کل من عند اللہ خیر, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر. اور جناب مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کلامی قرآن, مناطب الرحمن, قاسم کل خیر, اور خیر کا بانٹنے والا حسین.
اور خیر کس کے پاس ہے؟ خیر کس کے پاس ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کلامی القرآن مناطب الرحمان قاسم کل خیر۔ خیر کون بانٹ رہا ہے؟ حسین۔ اور خیر کس کے پاس ہے؟ کل من عند اللہ ہے خیر۔ خیر کا مالک، بانٹنے والا نہیں سمجھے؟ جب ہمارے درمیان سے کوئی بزرگ مر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی یا مجلس اعزا میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو، خالی پتہ ہو کہ یہ شیعہ تھا، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا یہ بھی نہیں معلوم، خمس دیا کہ نہیں دیا یہ بھی نہیں معلوم، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی یہ بھی نہیں معلوم، اور نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا، پروردگار ہم تو خیر کے علاوہ جانتے ہی نہیں۔ جانتے ہیں اور نماز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ جانتے ہی نہیں۔ اب میں اس تشریح میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں نے اس فکرے کو یہیں پر روک دیا ہے۔ کلامی القرآن مناطب الرحمان قاسم کل خیر۔ پھر کہتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تم نے سوچا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ المقتطعات والجن والانس والوحش والطیر۔ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کی اطاعت انسانوں پہ بھی واجب، جنات پہ بھی واجب، وحوش پہ بھی واجب، طیر پہ بھی واجب۔ جتنی انسانوں پہ ہے اتنی جنات پہ ہے، جتنی جنات پہ ہے اتنی وحوش پہ ہے، اور اتنی ہی طیر۔ قسم خدا کی عالم محمد کا پروردہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تو یوں نہیں کہا پرندوں کی جمع، طیر کہا۔ ہر اڑنے والا، جبریل اڑے، میکائیل اڑے، اسرائیل اڑے، کوئی بھی اڑے، ہر اڑنے والے پہ حسین کی اطاعت واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ المقتطعات والجن والانس والوحش والطیر فاقلوا علی الکوفہ۔ کوفے والو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرا حسین کون ہے؟ قسم خدا کی جملہ رواں کھڑا کر دینے والا ہے، جملہ میرا نہیں ہے، جناب مسلم کا ہے۔ مصباح الصلاۃ، نور المحراب، تفسیر الکتاب، خلاصۃ الوجود۔ مصباح الصلاۃ، نماز کا چراغ حسین۔ نماز کا محراب کا نور حسین۔ نماز کا چراغ، محراب کا نور کا مطلب کیا ہوا؟ چراغ جلایا، روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا۔ چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ جلایا پھر اجالا ہو گیا، بجھا دیا پھر اندھیرا ہو گیا، جلا دیا اجالا، بجھا دیا اندھیرا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں حسین نہ ہو۔ بیداری سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ تفسیر الکتاب و خلاصۃ الوجود، اور پورے وجود کا خلاصہ حسین۔ بھائی جملے کے اوپر سن لیجئے گا، پورے وجود کا خلاصہ حسین۔ قسم خدا کی اگر جناب مسلم نہ کہتے تو میں بھی نہ کہتا، اور میں ہی کیا کوئی بھی نہ کہتا، کیونکہ آل محمد کا پروردہ بول رہا ہے۔ اپنی تو بات چھوڑیے گا سرکار، ہم کیا ہے وجود،
اللہ ہے واجب الوجود. بڑی غور سے سنیے, قسم خدا کی بہت افسوس ہوگا, جتنا سمجھا کے پڑھ رہا ہوں اتنا سمجھ لیجئے گا. اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود. آدم سے لے کے عیسیٰ تک وجود, عیسیٰ سے لے کے خاتم تک وجود, خاتم سے لے کے 12 اماموں تک وجود, تمام فرشتے وجود. آدم سے لے کے خاتم تک وجود, اور اللہ ہے واجب الوجود. تمام وجود کا خلاصہ حسین. اب بھی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہے واجب الوجود. اپنی تو بات چھوڑ دیجئے, آدم سے لے کے خاتم تک وجود, خاتم سے لے کے 12 اماموں تک, 12ویں امام تک وجود. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ آدم کی فضیلت دیکھنی ہو, نوح کا تقوی دیکھنا ہو, موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو, عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو, یعقوب کا صبر دیکھنا ہو, تو تمام کے تمام انبیاء کا سب اور کمالات حسین کے وجود میں دیکھ لو. حسین کے وجود. میں نے ایسے ہی نہیں کہا, حسین کے وجود. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. آدم کے وارث سلام, نوح کے وارث سلام, ابراہیم کے وارث سلام, موسیٰ کے وارث سلام. تمام کمالات کا مجسمہ میرا حسین سمیٹ دیا ہے قسم خدا کی جناب مسلم ابن عقیل نے. اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یزید کون ہے؟ آخری بات, یزید کون ہے اور حسین کون ہے؟ این الخمر والسلسبیل, این الخمر والسلسبیل. کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں 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 نہیں, وضاحت کروں گا. لکوڈ میں سب سے نجیس شے کا نام کیا ہے؟ شراب. اگر ایک قطرہ بھی ٹپک جائے تو پانی نکالنا واجب ہے. اور لکوڈ میں سب سے پاک شے کا نام سلسبیل کا پانی, جس سے فرشتے وضو کرتے ہیں. جناب مسلم کیا کہتے ہیں کہ کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ ہائے ہائے, اب بھی نہیں سمجھے. حل حنامی الغنامی والغنامی مع جبریل. غائنہ ہے ناچنے گانے والی پیشاور بازاری عورت. جناب مسلم کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یزید کون ہے, حسین کون ہے؟ ارے کہاں ناچنے گانے والی پیشاور بازاری عورت کی آواز پر سونے والا یزید کہاں, اور جبریل کی لوریوں میں سونے والا حسین کہاں؟ کہاں حسین, کہاں یزید؟ یہ فکر میرے نہیں ہے, یہ جناب مسلم ابن عقیل کے ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کہاں حسین, کہاں یزید؟ قسم خدا کی آپ یہ بتائیے گا کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایک دن رک جاتے تو کیا حج نہ کر لیتے؟ مدینے سے کب نکلے؟ 28 صفر. مکہ کب پہنچ گئے؟ 3 یا 4 شعبان کو. اس کے بعد مسلسل امام مکے کے اندر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلسل امام مکے کے اندر رہے, اور جب مکے کے اندر رہے, جس دن حاجی عرفات کے لیے جاتے ہیں اس دن امام علیہ السلام عمرے سے تبدیل کر کے حج کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے, ذرا میرے جملے پہ غور کیجیے گا, بارہا سنا ہوا ہوگا.
بہت باریکی کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں اس وقت، کہ اگر ایک دن، خالی ایک دن رک جاتے تو کیا امام حج نہ کر لیتے؟ 28 صفر سے چلے امام، 4 شعبان یا 3 شعبان کو وہاں پہنچ گئے مکہ، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، اور پھر 8 ذوالحج، جہاں 4-5 مہینے مسلسل رہے۔ اگر ایک دن رک جاتے کیا نبی کا بیٹا حج نہ کر لیتا؟ انصاف سے بتائیے گا، کیا فاطمہ کا بیٹا حج نہیں کر سکتا تھا؟ تو امام نے عمرے سے تبدیل کر کے حج کو چھوڑا کیوں؟ کبھی غور کیا؟ کبھی فکر کی کہ امام نے چھوڑا کیوں ہے حج کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی قیامت آنے والی تھی۔ فاطمہ کے لال نے جو عمرے کو تبدیل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے کہ جو تبدیل، ورنہ جہاں اتنے دن رہے تھے بھائی ایک دن اور رہ لیتے، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کمی تھی امام حسین کے پاس طاقت کی؟ عباس جیسا بھائی موجود تھا، علی اکبر جیسا بیٹا موجود تھا، سید ساجدین جیسا بیٹا موجود تھا، تمام کے تمام بنی ہاشم تھے کہ نہیں تھے؟ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بس ایک دن کی بات تھی۔ امام نے ایک دن کے اوپر عمرے سے تبدیل کیا اور نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے 3 لشکر ٹرینڈ کیے تھے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، دوسرے کو تیسرے کی خبر نہ تھی، آپس میں تینوں کی کوئی ملاقات نہیں تھی، اور لشکر کیا تیار کیے کہ تم خانہ کعبہ میں جانا، حج کا موقع ہوگا، حسین خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، برابر میں عباس و علی اکبر کھڑے ہوئے ہوں گے، قاسم کھڑے ہوئے ہوں گے، تم جا کر کہنا کہ حسین ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ عباس کو جلال آئے گا، علی اکبر کو جلال آئے گا، لہذا جب جلال آئے تم ان کے اوپر حملہ کر دینا اور ان کو وہیں پر تہتے کر دینا۔ دوسرا جو لشکر تھا اسے یہ ٹریننگ دی گئی تھی تم قتل کرنے والوں کو قتل کر دینا، تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے حسین کو کس نے قتل کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حسین کو کس نے قتل کیا، تم قتل کرنے والوں کو قتل کر دینا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، عباس کو کس نے قتل کیا۔ اور پھر تیسرا جو گروہ تھا وہ بازاری اور مذہبی تھا، پیشانی پہ گٹھے کے نشان، چہروں کے پر داڑھی، دین کو سب سے زیادہ نقصان انہی سے پہنچا ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے بھائی۔ بازاری تھا، اسے ٹرینڈ کیا گیا تھا کہ جب یہ قتل کرنے والوں کو قتل کر دے اور حسین قتل ہو جائے اور یہ قتل کرنے والوں کو قتل کر دے، تم تسبیح ہاتھ میں لے کر چاروں طرف منتشر ہو جانا اور کہنا کہ جب نبی کے بیٹے کو امان نہ ملی تو کسی کو کیا امان ملے گی، جب فاطمہ کے بیٹے کو امان نہ ملی تو کسی کو کیا ملے گی، پھر ہم مفتیوں سے فتویٰ دلوا دیں گے، حج ختم۔ اب بھی نہیں سمجھے بھائی؟ حج ختم، حج ختم۔ اگر امام ایک دن رک جاتے کیا حج نہ کر لیتے؟ لیکن یزید کے منصوبے کے اوپر حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر پورے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور بتا دیا کہ جس کے ہٹتے ہوئے قدم دین بچا لے اس کے بڑھتے ہوئے قدم کا اندازہ کیا ہوگا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم کا اندازہ کیا ہوگا۔ حسین نے خالی ایک قدم پیچھے ہٹا کر پوری عبادت کو بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، حج کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا۔ قسم خدا کی دنیا کیا احسان بھلا سکتی ہے حسین کا۔
حسین ہیں کون؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اس حسین کے سفیر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہ جو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، وہی مغرب کے بعد ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ حسین مسلم کو روتا ہوا کربلا آ گیا۔ کیا قسم خدا کی، کوئی صبر حسین کی مثال دے سکتا ہے؟ جو دشمن کو بھی پانی پلائے، حر پیاسا تھا، عباس علی اکبر پانی پلا دو، سارا پانی پلا دیا، مگر جب خیموں میں الاتش الاتش کی صدا بلند ہونے لگی، آپ کا بچہ تشنہ لب ہو، پیاس لگ رہی ہو، کہیں بازار میں ہو، آپ کیسے سرگردہ گھومتے ہیں، کہیں سے پانی کی ایک بوتل مل جائے، ہمارا بچہ پیاسا ہے۔ گرمی سے آتے ہیں، گھر کے اندر آئے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پانی لے آؤ۔ مگر وار حسین، خیمے سے الاتش الاتش کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا تصور کرو، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جسے پانی پلایا تھا، جب اس نے دیکھا کہ خیمے سے الاتش الاتش کی صدائے بلند ہو رہی ہے، پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا۔ کون؟ حر۔ پریشان ہو رہا ہے حر، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے دربار کے اندر۔ اور جب ٹہل رہا ہے تو اس کو ایک حدیث یاد آئی کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، وضو کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، پروردگار عالم تمہاری حاجت کو بڑھ لائے گا۔ بھئی یہ سوچنے کے بعد روایت بتاتی ہے حر فرات کے کنارے پہنچا، پانی تھپیڑے کھا رہا تھا۔ جیسے ہی پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، آواز آتی ہے، حر تجھے معلوم ہے کہ پانی کس کے مہر میں ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ پانی کس کے مہر میں ہے؟ میں نے سنا ہے یہ فاطمہ کے مہر میں ہے۔ بہر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، میں تو پانی سے وضو کروں مگر فاطمہ کے بچے بھوکے پیاسے رہے۔ فاطمہ کے بس مراد مل گئی کہ فاطمہ کے بچے، حسین کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، تشنہ لب ہے۔ خیمے میں آیا، غلام قریب آیا، اور غلام نے قریب آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ آقا کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، آب سرد رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، اور خیمے سے نکلنے کے بعد ایک نشیب کی طرف چلے، اور نشیب کی طرف جانے کے بعد کہتا ہے حر بیٹے سے کہ بیٹا دیکھ ادھر سے تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ بابا نظر تو کچھ نہیں، بس اتنا نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں پانی کے ساغر ہے، آواز بلند ہو رہی ہے، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا کہ بیٹا حسین کے بچے تو پیاسے رہے، میں آب سرد پی لوں، میں نے اپنی منزل کو چھوڑ دیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ادھر نہیں حسین کی طرف جانا ہے۔
بس عزیزو یاد رکھیے گا جملہ، بیٹا باپ چلا ہے، بیٹا ساتھ ہے۔ روایت بتاتی ہے غلام اور بھائی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب چلا ہے تو ہر نے کہا کہ بیٹا بھائی میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہا کہ کس لیے؟ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، ایسے جانا چاہتا ہوں جیسے کوئی مجرم جاتا ہے، مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں، آنکھوں پہ پٹی ہے، مجرم کی طرح بنا۔ اور جب حسین کے قدموں میں حسین استقبال کے لیے پہنچے اور کہا کہ عباس علی اکبر دوڑو، تو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ کہا کہ بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ حر کی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ کہا کہ حسین کا بھائی عباس آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین کا بیٹا اکبر بھی آ رہا ہے۔ غلام بھی ساتھ میں، بھائی بھی ساتھ میں، عزیزو اور پہنچے، حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا، خاک سر کے اوپر ڈالی۔ حسین نے ایک جملہ کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب آگے کا جملہ سنیے، قسم خدا کی رو لیجئے گا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، لیکن ہور ہے برابر سر میں خاک ڈالتا جاتا ہے۔ کہا کہ ہور اتنا تو بتا دے کہ جب میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا، تو خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سر پہ خاک کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے خیموں میں تو پانی نہیں ہے کہ ہم تیری مہمان نوازی کر سکے۔ کہا کہ آقا جب تک وہ بی بی معاف نہ کرے، جب لجام فرض میں ہاتھ ڈالا تھا، بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، جب تک فاطمہ کی بیٹی معاف نہ کرے حر کو سکون نہ ملے گا۔ آقا مجھے اتنا بتا دے کہ شہزادی کا خیمہ کدھر ہے؟ میرا مظلوم امام آگے آگے ہے، حر پیچھے پیچھے ہے۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ حر ایسے نہیں چلا کہ منہ اٹھا کے ایسے ہی چلا ہو، جلتی زمین کے اوپر حر لیٹا اور ایسے چلا جیسے بچے گھٹنیوں چلا کرتے ہیں۔ اور جب کچھ دور کے فاصلے پر خیمہ رہ گیا، حسین نے کہا کہ یہ فاطمہ کی بیٹی کا خیمہ ہے۔ اندر سے دو بچے برآمد ہوئے اور کہتے ہیں اے آنے والے مہمان، ہماری ماں سلام کہلاتی ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ یہ ننھے ننھے خوبصورت بچے کس کے؟ کہا کہ یہ اسی کے بچے جس سے تم معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ اندر سے آواز، فاطمہ کی بیٹی کی آواز، اے ہو تو اس وقت آیا کہ ہم تیری ضیافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے ہور تو اس وقت آیا ہے کہ ہم تیری ضیافت بھی نہیں کر سکتے۔ ہور ہے کہ کھڑا ہوا ہے امام کے سامنے، بس آخری فقرہ ہے، شرمندگی سے گردن جھکائے ہوئے، اور شرمندگی سے گردن جھکا کے کیا کہتا ہے؟ آقا میں ہی گھیر کے لایا تھا، اگر بچوں نے پوچھ لیا وہی آ گیا کہ جو گھیر کے لایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیز حر کہتا ہے آقا بس مرنے کی اجازت دے دے۔ کہا کہ حر تو میرا مہمان ہے، میں نے تیری ضیافت بھی نہیں کی، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا کہ حر ابھی میں مرنے کی اجازت۔ کہا کہ آقا میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دے دے۔ عزیز بیٹے کو مرنے کی اجازت ملی۔ حسین کہتے ہیں کہ اگر بیٹے کو مرتے دیکھو گے کہ حر برداشت کر پاؤ گے؟ جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے۔ عزیز و حر کا بیٹا جس وقت گیا ہے دشمنوں کو فنار کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب آخری وقت میں آواز آئی بابا زخم لگ چکا ہے، آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر چکا۔ ایک مرتبہ انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا کہ بیٹے کی نصرت کے لیے پہنچے، اپنے بیٹے کی نصرت کے لیے پہنچے۔ کیا دیکھا؟ باپ سے پہلے 3 دن کا بھوکا پیاسا فاطمہ کا بیٹا پہنچ چکا ہے، ان کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں کے اوپر ہے۔ عزیزو جوان بیٹے کو دیکھا، رحلت
شریعت کر چکا اور اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا, ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں اور نہیں, میرے نانا کی شریعت میں مکروہ ہے کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے. میں کہوں گا اے اور کے بیٹے تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرے لاشے کو اٹھانے کے لیے فاطمہ کا لال ہے. مگر جب اکبر میدان سے گرے گا نہ عباس ہوں گے نہ قاسم ہوں گے, اکبر کے لاشے کو وضعی با اٹھاتا چلا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین.